بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پلانڈ وے سے پہلے آبادی کا تناسب جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیریوں کی معیشت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ $25 بلین کی کشمیر کی ٹوٹل اکانومی کا سائز تھا, جس میں ایگریکلچر اور سیاحت یہ دو مین ایریاز تھے جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے ٹورڈز کشمیرز اکانومی. تو آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے اب یہ سائز شرنک ہو کے 1/4 اس کا سائز شرنک ہو چکا ہے اور مزید بھی شرنک کیا جا رہا ہے. اب یہ مزید کیسے شرنک کیا جا رہا ہے؟ یہ مینی فولڈ اپروچز جو ہیں وہ ہندوتوا فاشسٹ رجیم کی جانب سے, مودی حکومت کی جانب سے ان کو لانچ کیا گیا ہے. پہلے تو یہ لانچ کی گئی ہے کہ جو کشمیریوں کے کاروبار ہیں ان کو جو بڑے بگ بزنس ٹائکونز ہیں انڈیا کے اندر اور جو سپانسرز ہیں مودی کی حکومت کے, ان کو آگے کیا جائے اور وہ اڈانیز, امبانیز اور جو ٹاٹاز ہیں ان کے ذریعے کشمیر کی معیشت کے اوپر اپنے پنجے گاڑے جائیں, مضبوط کیے جائیں. دوسری جو ان کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام زمینیں جو کہ گجر, بکروال, پہاڑی اور باقی کمیونٹیز کے پاس تھیں ان تمام زمینوں کو ان سے واپس لے لیا جائے. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو بلڈوزر جو اپروچ ہے ان کی وہ ہے. اور تیسری جو ان کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جماعت اسلامی اور اس طرح کی باقی جو تنظیمیں ہیں جن کی آرگنائزیشن کے پاس لیگلی انڈین آئین کے تحت بھی ان کے پاس پراپرٹیز تھیں, وہ پراپرٹیز جو ہے اب آہستہ آہستہ ان کو کنفسکیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 300 سے زائد پراپرٹیز آج کی ڈیٹ تک جماعت اسلامی کی کنفسکیٹ کی جا چکی ہیں. اب جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے جس کے دفتر پہ بھی تالہ بندی ہے, جس کے دفتر کے اوپر بھی ہندو بلوائیوں نے حملہ کیا اور جس کے تمام جو سرکردہ رہنما ہیں مسرت عالم بٹ صاحب سمیت وہ سارے کے سارے اس کو پابند سلاسل ہیں. لیکن کچھ جو نوجوان جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اپنا خون دے کر, ان سمے جو APSC آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اس نے جو کال ہے اس کی ہڑتال کی کال دی. اور بنیادی طور پہ 15 فروری کو ہڑتال کی کال دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان کی فاشسٹ حکومت کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو کشمیر ہے اس کی لینڈ پر بھی کشمیریوں کا حق ہے, اس کی اکانومی بھی کشمیریوں کا حق ہے, اس کی تمام جو معدنیات منرلز ہیں اس پر بھی کشمیریوں کا حق ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ ان کا جو ہڑتال ہے وہ کامیاب رہی ہے, وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ دیکھیں گے کہ اس جو پروسیس کو, ہینیس پروسیس کو جو شروع کیا گیا ہے, اسے ہم روک کیسے پائیں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ گارنٹر ہے سارے پروسیس کے اندر, وہ اپنا رول کا پلے کرے گی. اب تو G20 کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا اجلاس, کیونکہ اس کی میزبانی بھارت کے پاس ہے, تو بھارت یہ کوششیں کر رہا ہے کہ G20 کا جو اجلاس اس سال ہونا ہے وہ اجلاس مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو. کیا اس کی یہ تیاری ہے؟ اس سارے جو پہلو ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے اپنے یہ سامنے رکھیں گے اپنے معزز گیسٹ کے سامنے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. جناب آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اسد محمود صاحب, نامور تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اسکائپ کے ذریعے ہمیں آل دا وے فرام UK جوائن کر رہی ہیں شمیم شال صاحبہ, سینئر حریت رہنما ہے پاکستان اور پاکستان کے باہر. ان کی جو خدمات ہیں وہ گراں قدر خدمات کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یہ انجام دے رہی ہیں. اور انٹرنیشنل امور کی ماہر ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. میم بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ٹو سٹارٹ وتھ جی شمیم شال صاحبہ, اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں, ایک رپورٹ ہے جو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, پہلے وہ رپورٹ دیکھیے. بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے حکام کا مقامی لوگوں کو ریاستی زمین سے بے دخل کرنے کا تازہ ترین اقدام کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کی طرف ایک اور قدم ہے. نئے آراضی قوانین کا نوٹیفیکیشن کشمیریوں کا معاشی طور پر گلا گھونٹنے اور ان کی شناخت چھیننے کے مودی کے مذموم منصوبے کا حصہ ہے. ہر کشمیری مسلمان کو اپنی سرزمین سے بے گھر کرنا RSS BJP کا خواب ہے. جبری بے دخلی, غیر قانونی ضبطی اور املاک کی مسماری مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی منظم آبادکاری کی استعماری مہم کا حصہ ہے. بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے. بہادر اور پرعزم کشمیری
مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیں گی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، رپورٹ کے اندر مینشن کیا گیا ہے کس طرح سے ایک منظم طریقے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ شمیم شال صاحبہ، یہ جو کچھ ہندوتوا حکومت اس وقت کر رہی تھی، کیا کشمیری اس کو فورس ہی کر رہے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ 15 فروری کی جو کال تھی کس حد تک کامیاب رہی، کس حد تک شٹر ڈاؤن دیکھا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، وادی میں بالخصوص اور کشمیر میں بالعموم؟ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پی ٹی وی کا کہ آپ ہر وقت ان حالات کی جو کشمیر کے اس وقت بہت زیادہ گمبھیر ہیں ان پر مسلسل اپنے پروگرامز کے ذریعے، تجزیات کے ذریعے اور ریگولرلی جو آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے کل جو کال تھی، یہ 15 فروری کا جو پورا مہینہ تھا، یہ شہادتوں کا مہینہ، ہندوستان کی جو بربریت ہے اس کے خلاف جو لوگوں نے اپنی جانیں تہاڑ جیل میں سولی پر چڑھائی اور انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا ہے اور وہ عظیم ہیرو بن گئے ہیں، ان کی یاد میں جب ہم یہ سال مناتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں جو گائیڈ لائن انہیں دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہندوستان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کے سرزمین پر، یہ آج کا نہیں ہے، ان کا تقریباً جب سے ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے ہیں، ہندوستان کبھی بھی کشمیر کی سرزمین کو، اس کی زمین سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا ہے، اس کو آبادی سے، لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اس کو ہڑپ کرنے کے لیے جو آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا ہے 375 اور انہوں نے 35A کا جو سہارا لے لیا ہے، انہوں نے بلڈوز کیا اپنا آئین، انہوں نے جو عارضی ایک الحاق تھا جو کہیں پر ڈاکومنٹ بھی نہیں ہوا، اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا ہے، اور اس طرح سے اس وقت اگر ہم دیکھیں گے لیگلی، اگر آپ لیگلی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، ہم ہندوستان کا عارضی جو الحاق تھا اس کے ختم کرنے کے بعد ہم ہندوستان کا وہ عارضی حصہ بھی، وہ الحاق بھی نہیں ہے۔ ایک مقبوضہ ریاست پر جارحیت 10 لاکھ فوجوں کے ساتھ جب کی گئی ہے تو ہندوستان کے پاس آپشن کیا رہا ہے؟ آپ خود دیکھیے، آپشن یہ تھا کہ اگر 10 لاکھ ملٹری مین لے کے مسل پاور کے ذریعے اس کو حل کرنا تھا تو وہ 30 سال میں اس کو حل نہیں کر سکا۔ اگر شہادتوں اور گرفتاریوں کی کو لے لیں گے تو وہ اس کو حل نہیں کر سکا، وہ ہڑپ نہیں کر سکا۔ اب اگر انہیں زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے جو یہ ڈیموگرافک چینج ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کو انہوں نے فریز کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ان پر جیسے آپ نے جماعت اسلامیہ کا لے لیا نام کہ ان کی پراپرٹی، ان کے سکولز، جو تعلیمی ادارے ہیں، جو بیسک رائٹ ہے لوگوں کا، جہاں ہزاروں سکولز، ہزاروں نہیں لاکھوں بچے پڑھتے، ان سے وہ تعلیم کا حق چھین رہے ہیں۔ اس طرح لوکل جو لوگ ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں تحریک کے ساتھ، کیونکہ پوری کشمیر کی جو وادی ہے، کشمیر کے لوگ ہیں، ریاست جموں کشمیر کے عوام، وہ اس تحریک کو جنون تحریک سمجھتے ہوئے ایک ماس موومنٹ جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسپٹ کیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے گارنٹی دی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، اور اقوام متحدہ کی جتنے بھی ریزولوشنز ہیں، کشمیر کو حق حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکل جدوجہد کرے، وہ راستہ بھی انہوں نے روکا ہے، پولیٹیکلی انہوں نے کشمیر کی آواز کو بند کر دیا ہے۔ لیکن زمین ہڑپ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا آپشن دیکھنا ہے کہ ہندوستان کیا کرنے جا رہا ہے۔ ہندوستان کے پاس میرے خیال میں بار بار دہراتی ہوں، اب ایک ہی آپشن ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے کہ ان کو جینوسائیڈ کرنا ہے۔ 47 میں انہوں نے جموں سے مسلم آبادی کو مائنارٹی میں تبدیل کیا ہے، اب انہوں نے کشمیر کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیموگرافک چینج ڈز ناٹ مین کہ انہوں نے زمین کو ہی ہڑپ کرنا ہے۔ انہوں نے آج کی اگر آپ خبر سنیں گے، ہندوستان کے تمام ٹی وی چینلز پر یہ چل رہا ہے کہ آج بابری مسجد کا جو انہوں نے دن منایا ہے اور انہوں نے مختلف شہروں میں پروگرامز آرگنائز کیے ہیں، اس میں اب ایک ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ اس کو ہندو ریاست بنایا جائے، بھارت کو ہندو ریاست تسلیم کرائے، اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے، اور پھر جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں ان کو مذہب کے نام پر تشدد اور انتہا پسندی کی طرف لے کے اسی راستے کو اپناتے وہ کشمیر میں بھی جنوسائیڈ کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، جب وہاں پر وہ غیر ریاستی باشندوں کو جو ہتھیار لے کے وہاں رہیں گے، جو الگ کالونیز میں رہیں گے، جہاں کوئی ان کے پاس کوئی سرچ آپریشن نہیں ہوگا،
وہ راتوں کو آپریشن مسلم آبادی پر تشدد کریں گے, وہاں لوگوں کو ماریں گے, اور پھر ان پناہ گاہوں میں جو ان کے لیے سیف ہیونز بنائے جا رہے ہیں ان میں وہ بیٹھیں گے, اور اس طرح سے جنوسائیڈ کا آہستہ آہستہ آبادی کو ختم کیا جائے گا. تناسب اس طرح سے نہیں بگاڑیں گے. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن آپ بتا رہی ہیں, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سٹیپس یہ فالو کرنا چاہ رہے تھے وہ کر رہے ہیں. مجھے اسد محمود صاحب کو انوالو کرنا ہے. اسد محمود صاحب, کشمیر زمین, اس کے ریسورسز اور اس کی جتنے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی ریسورسز ہیں زمین سے اوپر زمین سے نیچے, پہلا حق کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر تھینک یو ویری مچ. سرٹنلی اگر دیکھا جائے تو جو نیٹو ہیں, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, جن کے آباء و اجداد وہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں, دے آر دی ون, یہ ان کا ایک لحاظ سے رائٹ بنتا ہے. اور کسی صورت کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ نہیں یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے. دیکھیں ایک سوچنے کی بات ہے, مودی جو کہ بچر آف گجرات پوری دنیا کے اندر یہ مشہور آدمی ہے, ہی از دا ون کہ ایک چیز کو کہتے ہیں کہ بڑا پلان طریقے سے یہ سارے کا سارا کام کرتا ہوا آپ کو نظر آیا. اس کے پہلے جو انیشل 5 ایئرز تھے اس کے اپنے ایک لحاظ سے ہوم ورک سارا اس نے کمپلیٹ کیا. جو اگلے 5 سال تھے وہ مکمل طور پہ اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ وہ حملہ آور ہوا کشمیر کے اوپر. آرٹیکل 35A 370 کو ریووک کرنا, اس کے بعد کشمیریوں کو جو ان کے ایکچولی بنیادی حقوق ہے اس سے ان کو ہٹا دینا. اچھا پھر اس کے بعد آگے چلنا, یعنی آپ دیکھیں نا, ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا, ڈومیسائل ایشو کرنا, اچھا ساتھ شہریت دینا کس کو, وہ لوگ جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جی کوئی ایک شخص کچھ دنوں کے لیے بھی اگر وہاں کشمیر میں آ کے رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ آئیے اور ہم آپ کو جو ہے وہ ڈومیسائل ایشو کرتے ہیں. سو ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا. اچھا پھر اسی کے ساتھ سرٹی جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اب زمینوں پہ بات آ جاتی ہے. اب یہ جتنے بھی لوگ وہاں پر یہ ایوکشن آرڈر یہ نکل رہے ہیں اینٹی انکروچمنٹ کی آڑ کے اندر, جو اس کا آرڈر ایکچولی اس فاشسٹ رجیم نے یاسر نکالا ہے. اچھا اس کے اندر کیا کیا انہوں نے, پولیس کو ساتھ ملایا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملایا, اپنے کورٹس کو انہوں نے ساتھ ملایا. یعنی میں ان کے کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہاں پہ بھی آپ نے کسی کو اسٹے آرڈر گرانٹ نہیں کرنا. ایک مکمل پلان طریقے سے ون فیلڈز کہ اس کو یہ ایسے ایک لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں کہ جی ہم نے ہر حال میں جو کشمیریوں کو بالکل ان کا روزگار بھی ختم کرنا ہے, ان کی زمینیں ایک لحاظ سے چھین لینی ہے. یہی تو سچویشن آپ کو افراتفری کی اور پریشانی کے ایک لحاظ سے نظر آتی ہے. آپ دیکھنا شمیم شال صاحبہ سے آپ نے بات کی, سرٹلی نو واٹ از دی نیکسٹ اسٹیج, یعنی آپ نے ان کو تمام بنیادی سہولیات سے, تمام ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا, زمین سے محروم کر دیا, شہریت سے ایک لحاظ سے ان کو سائڈ پہ کر دیا. نو واٹ ایلس از نیکسٹ, جینوسائڈ کی ایک لحاظ سے بات آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی دوز پیپل جو کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں مقبوضہ وادی کے اندر. میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اگین وی شوڈ گو ٹو ایوری نوک اینڈ کارنر آف دی ورلڈ. ہم ہر جگہ پہ جا کے ہمیں دروازوں کو نوک کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے جواب میں اسٹریٹجی بھی بتا دی کیا کیا ہونی چاہیے. ڈاکٹر سلمہ صاحبہ, آپ کو اس میں شامل کروں گا, فرمائیے گا کس حد تک الارمنگ سچویشن کریٹ ہوتی جا رہی ہے کشمیریوں کے لیے, اور اس سے اگلا جو پروسیس ہے, جیسے کہ ذکر بھی ہوا یہاں پہ جینوسائیڈ واچ کے جو بانی ہیں ڈاکٹر سٹینٹن گریگری, انہوں نے جو 10 سٹیپس کے حوالے سے بات کی تھی, کیا یہ اسی پروسیس کا پیش خیمہ ہے جو کہ ہندوستان کی یہ فاشسٹ رجیم کر رہی ہے؟ واٹ نیکسٹ, کوشچن یہ ہے. دیکھیں, تھینک یو جی ہیونگ می آن بورڈ. شمیم صاحبہ نے کافی ڈیٹیل میں آپ سے اس کے اوپر جو ہے رائے کا اظہار کیا ہے. بات یہ ہے کہ جینوسائڈ پہ یہ بالکل ہو رہا ہے اور کوئی آج سے نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقہ ہے. پہلے سلو پیس تھا, اب فاسٹ پیسڈ ہو چکا ہے. اور جو 10 نکات کی آپ بات کرتے ہیں وہ 10 نکات ون آفٹر دا ادر سائملٹینیسلی چلتے آ رہے ہیں. بٹ جینوسائڈ ایک بڑا پولیٹیکل نوشن ہے کیونکہ بہت ساری اقوام جو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتی ہیں. تو وہ پھر اپنے ساتھی ممالک کو جب وہ جینوسائڈل ایکٹیویٹیز میں انڈلج کرتے ہیں تو ان کو جینوسائڈ کا محرک نہیں قرار دیتے. اور انڈیا کے پاس ایک جو آج کل مہرہ ہے وہ اس کی اکنامک امپاورمنٹ اور اس کی وہ امپورٹنس ہے جو امریکہ کو اس کے لیے دکھائی دیتی ہے چائنا کے برعکس. تو اس وجہ سے انڈیا کین گیٹ اوے ود مرڈر, بلائنڈ مرڈر, نیکڈ مرڈر, اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو جینوسائڈ میں جہاں صرف نسل کشی ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے, جینوسائڈ میں
آپ کی اکنامک لائف پاور جو ہے اس کو بھی آپ سے لے لیا جاتا ہے, آپ کی سوشل آئیڈینٹی آپ سے چھین لی جاتی ہے, آپ کا ذریعہ معاش چھین لیا جاتا ہے, آپ کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے. تو اور ہم جانتے ہیں کہ میجورٹی آف کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی دو طریقے کار ہیں. ایک تو ماشاءاللہ وہ اپنی صنعت کاری کے ذریعے بہت ریونیو انڈیا کو کما کے دیتے رہے ہیں, اور انڈیا نے اس ریونیو کو بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے جب جب اس کو ضرورت پڑی ہے. کشمیری شال ہو گئی, توش ہو گئی, مختلف جو کشمیری ٹانکے ہیں جو دنیا بھر میں بڑے مشہور, انڈیا اپنی چیز دکھا کے ڈسپلے کرتا ہے, وہ سب کا سب کشمیر کا انڈیجنس مٹیریل ہے. بٹ وہ انڈیا اس کے اوپر اپنا لیبل لگا کے کشمیر کی آئیڈینٹی وہاں سے مٹا رہا ہے. دوسری جو ہے ٹورزم ہے. ٹورزم کے علاوہ ٹریڈ اینڈ کامرس ہے جو کہ وہ اپنے پھلوں سے اور ان ساری چیزوں سے کرتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہے کاشتکاری سب کچھ وہ ٹریڈیشنل جو ان کی فائنینشیل مینس تھے وہ ان سے آہستہ آہستہ کر کے چھین رہے ہیں. جس کے بعد کیا ہوگا کہ کشمیری جو ہے وہ مجبور ہو کے اپنی ہوم لینڈ خود چھوڑیں گے اور یہ دنیا کے سامنے کہیں گے کہ جی ہم نے تو نہیں ان سے چھڑوایا, یہ تو خود چلے گئے ہیں. تو آپ ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جہاں دوسرے کے لیے دوسرے پہ آپ نے آکسیجن تنگ کر کے رکھتی ہے, چاہے وہ اکنامک آکسیجن ہو, چاہے وہ سوشل ہو, چاہے وہ کچھ اور ہو. اور آپ ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ بنا رہے ہیں جہاں لوگوں کے لیے اپنے صدیوں پرانے جن گھروں میں وہ پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, نسلوں سے رہ رہے ہیں, ان گھروں کو چھوڑ کے وہ جانے پہ مجبور ہو جائیں. آلریڈی ہم یہ جانتے ہیں کہ میجورٹی آف کشمیری فیملیز نے اپنے ینگ بچوں کو بچانے کے لیے اور ان کے اوپر جس طرح کے الزام لگا کے ان کو حکومت غائب کرا دیتی ہے انڈین حکومت, تو ان کو کشمیر سے باہر بھیج دیا ہے, اور وہ بیچارے باہر جا کے بھی بالکل ایک ڈسپلیس سٹیزنس کی طرح رہتے رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں انڈیا کی یہ جو آتے ہیں اس کو مزید ایسی سچویشن میں لے کے آئے گا جہاں کشمیری بیچارے پریشان ترین ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ان کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, پلان کیا ہے. ہینیس پلان جو ہے اس کو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, جو کہ الارمنگ بھی ہے. مست سے شمیم شال صاحبہ, اے پی ایچ سی نے اس کی ہڑتال کے اوپر کشمیریوں نے جواب دے کر کس حد تک انڈیا کو پیغام دیا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے, اس کے علاوہ کشمیر پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یور ٹیک. دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت کو یہ باور کرایا جائے. دنیا تو جانتی ہے, انٹرنیشنلی ہم جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں سب کو تشویش ہے کہ بھارت کا جو یہ اس وقت کا فیز ہے یہ اتنا جو کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے کہ وہ خود سوچ نہیں سکتے. جن کے اکنامک ان کے سٹائز ہیں, ان کے اس وقت ان کے جو کہتے ہیں دس از دا اکنامک ورلڈ, آپ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ خود پریشان ہے کہ بھارت کرنے کیا جا رہا ہے. لیکن ایک میسج جو بار بار کشمیری دے رہے ہیں, نمبر ایک کہ ہم نے ہمیشہ اس کو ماس موومنٹ کی طرح رکھا ہے, ہم نے اس کو پولیٹیکل موومنٹ بنایا ہے, ہم نے کبھی بھی تشدد کی راہ اختیار نہیں کی ہے. اور جب بھی آل پارٹیز کانفرنس جو علامت ہے وہاں کی اس موومنٹ کی, اس موومنٹ کا جو ایک سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے ان کا دفتر, جب اس کو بند کیا گیا تو بھارت نے سمجھا کہ ہم ہماری ساری جو ریسورسز ہیں, ہم نے جتنا کچھ ظلم کرنا تھا, جو بھی ایفرٹس کی ہے, ہم نے سٹیپس اٹھائے, وہ کامیاب ہو گئے. اب جی ہم دنیا کو بتائیں گے آل از ویل, لیکن آل از ناٹ ویل. آپ دیکھیے کل جب ہڑتال ہوئی ہے کپوارہ میں ایک بچہ شہید کیا گیا. خاموش احتجاج جو ہے یہ ایک طوفان کی علامت ہے. آپ دیکھیے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ, ابھی میڈم سلیم بات کر رہی تھی, میں آپ کو ایڈ کروں کہ ہمارے 3 بڑے ریسورسز ہیں جو ہم ڈیپینڈنٹ کسی پر نہیں ہے انڈیا پر. انڈیا کو کشمیر کے جو واٹر ریسورسز ہے وہ سپلائی ہوتے ہیں, ناردرن انڈیا کو نیشنل گرڈ میں جاتی ہے وہ بجلی, اور ان کے 10 ریاستوں کو اس بجلی پر چل رہے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی انڈسٹری جو فروٹ انڈسٹری ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے تمام ہتھیار انہوں نے استعمال کیے, اس کو سڑنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے. انہوں نے وہاں ان کو ٹرانسپورٹیشن نہیں ملی ہے کیونکہ وہ دلی ہی جا سکتا ہے وہ کہیں, کیونکہ ہمارا ایک ہی راستہ ہے جو پٹھان کوٹ سری نگر جو راستہ ہے وہی ہے. اس کے علاوہ ہم دنیا سے کٹ آف ہے. تیسری سب سے بڑی جو اکانومی کی جو ہماری ایک علامت ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہے اپنی لوکل گورنمنٹ میں,
وہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ کے قریب جو فیملیز کو چلاتے. اب اس پر انہوں نے اس طرح سے ہاتھ ڈالا ہے کہ انہوں نے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. جو 18,000 تنخواہ لیتا ہے ایک ملازم اور ایڈہاک پر ہے وہ وہاں پر, اس کو انہوں نے ہماچل پردیش بھیجا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں 18,000 پر وہ اپنی فیملی کو چلائے گا. وہ دوسری ریاست میں شفٹ کرنے کا مطلب ہے, جب وہاں گجرات کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا احمد آباد میں ہمارے بچے پڑھ رہے تھے, مختلف ہندوستان کی ریاستوں میں ان کو 2-3 سال کے بعد نکالا جاتا ہے کیونکہ کمیونل رائٹس کے نام پر کہ میچ ہو رہا ہے, انہوں نے تالیاں بجائی ہیں, انہوں نے کسی کو سپورٹ کیا ہے, یا ان کا کوئی دن ہے انہوں نے رنگ نہیں پھینکا ہے, ہولی نہیں منائی ہے, اور ان کو نکالا گیا, ان کا کیریئر ختم کرے. ہندوستان میں تو کشمیری کے بھی سیف تھے ہی نہیں, خود ہندوستان کے مسلمان سیف نہیں ہے. جو ہندو ریاست بنانے کا بابانگ دہل آج تمام ٹی وی چینل سے مطالبہ دہرا رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا سٹرونگ پیغام کشمیریوں کی جانب سے گیا ہے کہ کم بٹ میں ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی شمیم صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جی پلیز. انہوں نے پیغام ہی نہیں دیا ہے, پیغام تو بہت پہلے گیا ہے. انہوں نے انہیں یہ میسج دے دیا ہے, لاکھ لیڈرشپ جیلوں میں بند ہے, کشمیری عوام زندہ ہے اور تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے کسی انتہا تک جا رہے ہیں, لیکن ہم نے پرامن راستہ اختیار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. بھارت کتنا بھی ظلم بڑھائے بھارت کامیاب ہی نہیں ہوگا. کل دیکھیں پوری ریاست میں ہڑتال تھی, اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو سونا بھی وہاں سونا سڑکوں پر بچھانا شروع کر دیا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندوستان میں بھی تو برطانیہ نے بڑے بڑے پلان بنائے تھے, کیا برطانیہ کو نہیں نکلنا پڑا ہے؟ ٹھیک ہے, بھارت کو یہ ضم ہے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, اس طاقت کو زیر کیا, مٹی میں ملایا کشمیری نے, اس غرور کو انہوں نے خاک میں ملایا بغیر ہتھیار کے. خواتین اور بچوں نے مقابلہ کیا پچھلے 30 سال سے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شمیم شاہل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسد محمود صاحب یہ بتائیے گا, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اب یہ بتائیے گا کہ کشمیریوں کے پاس اب راستہ کیا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ از دیر اینی وے ٹو سٹاپ دیم, جو یہ ویشیس پلان اتنے عرصے سے اس پہ عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے یاسر ایک عرض کروں, مودی کی جو شیطانی حکومت ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے ہر فیلڈ کے اندر. آپ دیکھیں ڈیفرنٹ لیڈرشپ مختلف پارٹیز کی ہے, ان کو انہیں سالوں سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے, نہ کوئی سنوائی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. بالکل اندھیر نگری ایکچولی آپ دیکھتے ہیں انڈین ایلیگل آکوپائڈ کشمیر کے اندر. اچھا میں نے آپ سے ڈیموگرافی کی بات کی, آبادی کی بات کی, ڈومیسائلز کی بات کی, کشمیریوں کو مائنارٹی کی طرف لے جانے کی بات کی, اس کے ساتھ ان کے جتنا بھی آپ میرا خیال ہے سلمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی جو اکانومی جس طریقے سے ہے وہ ہر طرح سے ایک لحاظ سے آپ ان کو مودی کو حملہ آور آپ دیکھتے ہیں. اور نو اف وی سے کہ نہیں اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, سرٹنلی دس از دیئر رائٹ اور ہمارا بھی ہے, ہمیں اس کو کرنا چاہیے, بٹ آئی فیل ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے جانے کی ضرورت ہے. اور آئی ووڈ سمپلی سے کہ ہمیں ایون ہمارے ملک کے اندر ہماری حکومت کو بھی اس جو کچھ بھی مودی رجیم, مودی کی فاشسٹ رجیم, دی کرمنل مودی آر فار دیٹ میٹر, وہ جو شیطانی ٹرائکا اس وقت انڈیا کو رول کر رہی ہے, اجیت ڈوبل اور امیت شاہ اس کے نیچے ہیں اور مودی جو بڑا شیطان ہے اوپر ہے, دے آر دی ون کہ ان کو پوری دنیا کے اندر ہمیں ایکسپوز کرنا ہے. ہمیں یونائٹڈ نیشن کے اندر جانا ہے, یورپین یونین کے اندر جانا ہے, ایون اگر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی جانا پڑے, سرٹنلی جانا چاہیے. ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ کوآرڈینیٹڈ پالیسی کہ ہم نے انڈیا کو کس طریقے سے کنٹین کرنا ہے. لائک وائز دیکھیں نا, اگر یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکلز ہیں سمپلی سے کہ جی اگر کوئی ایک ماس موومنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر دے فیل کہ جی ایک پورا خطہ, سرٹنلی ایک ایریا ہے, اتنا بڑا ایریا, اتنی بڑی آبادی ہے, تو سرٹنلی ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتے کسی کے ساتھ رہنا تو ایون اس کے لیے تو وہ اپنے ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں. بیسک چارٹر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں. 1980s ہر حال میں ان کو آگے جانا پڑے گا. ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ لاسٹلی فرمائیے گا کہ اب حل آپ کو اس کا کیا نظر آتا ہے, کیسے ہم روک سکتے ہیں ہندوستان کو اس بربریت سے جو وہ کر رہا ہے, جو وہ کشمیریوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے باور کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے مختلف جو ہے لیولز کے اوپر اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا طریقہ تو وہ ہے جو کہ کشمیری خود کر رہے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی جو ان کی
اور جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ ساری جو سرکاری حکومت کا جو عمل درآمد ہے وہ مودی سرکار کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھیں اور ان ڈاکیومنٹس کو لا کے تحت استعمال کریں، اور بہت یعنی ایکٹیو لا شیئرنگ انٹرنل لیول پہ ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو جیسے شمیم شال صاحبہ جیسے افراد ہیں اور ہمارے بہت سارے کشمیری بہن بھائی ہندوستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کشمیر کے کاز کے امبیسڈرز بنیں اور اس کو ہائی لائٹ کریں اور مختلف فورا پہ جائیں، اپنے آپ کو اٹیچ کریں مختلف ان کے ساتھ۔ پاکستان کا فرض یہ ہے کہ جس طرح وہ کشمیر کے کاز کے ساتھ کھڑا رہا ہے وہ مزید کھڑا ہو، اور جو کمیٹیاں ہم نے بنائی ہیں ان کو ٹھیک۔ فعال کمیٹیاں بنائیں، ان کو بیوروکریٹک نہ بنائیں۔ پھر یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ لا شیئرنگ کی جائے، ریجنل لیول پہ کانٹیکٹ گروپس بنائے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہمیں اپنانی پڑے گی، تب جا کے ہم ہندوستان کو روک سکتے ہیں۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے شمیم شال صاحبہ کا، اسد محمود صاحب کا اور ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ کا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوع کو سمیٹا ہے جناب۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔